آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل منت مراد۔ ویڈیو اچھی لگے ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، نئی ویڈیو سب سے پہلے پائیں۔ مراد کی جو دوست ہوتی ہے نا، وہ منت پہلے دن جب آفس جاتی ہے تو مراد کی دوست اس کو کال کرتی ہے اور کال کر کے کہتی ہے کہ آپ کا کیا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی میں منت بات کر رہی ہوں، جی بولیں آپ کو کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مراد کی دوست کہتی ہے وہ مراد جو ہے نا، میں اس کی فرینڈ بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ آج ہمارے ساتھ کافی پینے کے لیے باہر چلیں گی، آپ کا لنچ جو ہے نا آج آپ ہمارے ساتھ کریں گی، آپ کا پہلا دن ہے آفس میں، ٹھیک ہے۔ تو منت جو ہوتی ہے نا ایکسائٹیڈ سی ہو جاتی ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں۔ ظاہر سی بات جب پہلا دن ہو تو پھر ہر بندہ اس طرح کرتا ہے، اوور ری ایکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ منت بھی اسی طرح کر رہی تھی۔ منت کہتی ہے اچھا چلو دیکھ لیں گے، اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ چلیں گے، کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ منت بھی خود کو اپنے آپ کو ذرا سا نا سنبھال کے چل رہی ہوتی ہے اور دلیرانہ سی چل رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے کون سا کوئی ٹینشن ہے، کیونکہ مراد زبردستی تو اس کے ساتھ کر نہیں سکتا، اسی لیے وہ کہتی مراد جو ہوتا ہے وہ اب ایک نئی سٹوری یا نئی فلم سنانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کی فلم کامیاب نہیں ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں ہوتا ہے تو سارے بات چیت جتنی بھی ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی چیز جو ہوتا ہے نا خوش اسلوبی سے نہیں کرتا اور نہ ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر کوئی بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی یا میں نے کچھ اس طرح کا بولنے کی کوشش کی تو میری امی جو ہے وہ سب سے بڑی سکینر ہے، اس نے دستی مجھے پکڑ لینا ہے۔ مراد جب آفس میں جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے وہ کافی سوچ بچار کر رہا ہوتا ہے اور بیچارہ سوچوں میں گم ہوا ہوتا ہے، جیسے پتہ نہیں اسے کہیں بلاؤں نے گھیر رکھا ہو یا کوئی مصیبت آن پڑی ہو اس کے اوپر۔ تو مراد کا دوست کافی کالز کرتا ہے مراد کو، لیکن مراد جو ہوتا ہے ان کالز کو پک نہیں کرنا چاہتا، اس کا کہیں بھی اب دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ مراد چاہتا ہے کہ میں فارغ رہوں اور اتنا فارغ رہوں کہ میں بتا نہیں سکتا، بس ہر وقت مجھے کوئی بھی چیز جو ہے وہ تنگ نہ کرے اور نہ ہی کرنے کی کوشش کرے۔ مراد کا دوست آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مراد میں تمہیں کب سے کال کر رہا ہوں، تم میں ذرا سی بھی شرم اور حیا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ کسی کی کال پک کرنی ہے یا کسی کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، تم خود سر اور اپنے آپ میں ہی لگے بیٹھے ہو۔ تو تم میں جو ہے وہ مجھے رپلائی تو دو، ٹھیک ہے، لیکن تم ہو کہ مجھے رپلائی دینے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ تو مراد کہتا ہے یار میں کیسے رپلائی دوں، تم خود مجھے بتاؤ۔ دوسری طرف فضیلت آتی ہے اپنی امی کے پاس اور آ کر کہتی کہ امی جان مراد بھائی جو ہے نا ان کی بات آپ ایسے مت ٹالیں، ٹھیک ہے، وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کوشش کر تو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، کچھ نہ کچھ سوچ وچار کرنی چاہیے۔ تو مراد کی امی کہتی کہ چپ کر جا، نہیں تو اتنی سیانی مت بن اپنے بھائی کے لیے۔ تو فضیلت کہتی امی جان بھائی ہمارا ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس نے کوئی لڑکی پسند کی ہو۔ تو مراد کی امی مراد کو آواز دیتی کہتی ہوئے بتاوے کون سی لڑکی پسند کی تو نے؟ مراد کہتا امی جان کوئی لڑکی پسند نہیں کی میں نے، آپ کے لیے عرض ہے کہ کوئی لڑکی میں نے پسند نہیں کی، ٹھیک ہے، آپ جانے اور آپ کا کام جانے، صحیح ہے۔ یعنی کہ مراد جو ہوتا ہے نا کافی ہی دفعہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شاید اس سے بات نہیں ہو پا رہی ہوتی، اسی وجہ سے وہ چپ کر جاتا ہے کہ اب امی کو میں کس طرح کہوں کہ امی جان میں نے کوئی لڑکی پسند نہیں کی یا میرے دل میں کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں چل رہی۔ تو مراد آفس میں جاتا ہے، آفس میں بھی کافی اسے طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کی وجہ سے وہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ باس جو ہوتا ہے وہ مراد کو کافی دفعہ ڈانٹتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم جو ہے نا وقت پہ آیا کرو، تم وقت پر نہیں آتے، تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے یا نہیں۔ مراد کا دوست مراد کو نہ پوچھ رہا ہوتا ہے بتاؤ تو صحیح تمہاری پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے، تم مجھے بتا کیوں نہیں رہے؟ مراد کہتا کیا بتاؤں تمہیں، مجھے تم خود بتاؤ، میں تو خود اتنا پریشان ہوں کہ میں اپنی پریشانی کی وجہ تمہیں نہیں بتا سکتا۔ وہ کہتا بتاؤ گے تو پھر ہی مسئلہ حل ہوگا۔ مراد کہتا میری اصل پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ جن کے گھر میں رشتہ دیکھنے گیا تھا نا، وہ رشتے والے آگے سے کون ہے؟ منت، ٹھیک ہے، وہی منت جس کو میں ادھر دیکھ رہا تھا، انہی کے گھر رشتہ دیکھنے گیا تھا اور رشتہ پکا ہونے سے پہلے رشتہ خراب ہو گیا، یعنی کہ بات بگڑ گئی ہے۔ مراد کا دوست کہتا اوہو یہ تو یار کام بہت زیادہ خراب ہو گیا، اس کا اب کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا، ورنہ تو تمہاری محبت جو ہے خود سر محبت ایسے ہی جاتی رہے گی۔ مراد کہتا ہے ایسے نہیں میں جانے دوں گا، انشاءاللہ خود سر محبت کو میں اسے ہر صورت جو ہے وہ قابل قبول کروں گا اور ایکسیپٹ کروں گا۔ مراد کا دوست کافی غصہ کرتا ہے ان سب باتوں کا، اور غصہ کرنے کے بعد مراد اپنے دوست کو کہتا ہے یار مجھے تنگ مت کر، میں پہلے آج اتنا پریشان ہوں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، اور اوپر سے تو مجھے اتنا پریشان مت کر کہ میں تمہیں کوئی چیز بتانا بھول جاؤں یا کوئی چیز قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔
اب دوسری طرف مراد کی بہن جو ہوتی ہے نا اپنی امی کو کہتی کہ امی جان مجھے لگتا ہے مراد کو نہ کوئی لڑکی پسند کرتا ہے، تبھی تو اندر رہتا ہے ہر وقت اور موبائل پہ لگا رہتا ہے۔ اس کی امی کہتی نہیں چپ کر جانی، میرے بیٹے نے بچپن سے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی ہے کہ امی جان آپ کی مرضی سے شادی کروں گا، میرا بیٹا میرے سامنے آ کر نہیں کھڑا ہوگا۔ تو مراد کی بہن کہتی امی جان میں آپ کو کہہ رہی ہوں کھڑا ہو نہ ہو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے کھڑا ہو جانا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو مراد جو ہوتا ہے نا کافی اس بات کو لے کے سلجھا ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی چیز کروں یا کرنے کی کوشش کروں۔ ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کیا یا نہ کیا تو پھر بھی ہو جائے گا۔ منت مراد کی امی جو ہوتی ہے نا وہ کافی غصے میں ہوتی ہے، تو اسی لیے وہ چپ چاپ جو ہوتی ہے نا کر رہی ہوتی ساری باتیں اور اپنی بیٹیوں کو سمجھا رہی ہوتی ہے، نہیں اپنی زبان کو لگام دو، ٹھیک ہے۔ ساری سی بات ہے ماں ہوتی، ماں کو پتہ تو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آج کل کے لڑکے ماؤں کو بھی ہاتھ کر جاتے ہیں، انہیں دیکھنے ہی نہیں دیتے کہ ہو کیا رہا اور کیا ہونے والا ہے۔ ساری سی بات ہے جب انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر مسئلہ خراب ہی ہوگا، اس کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ دوسری طرف مراد کی بہنیں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی گھر میں ٹہلتی ٹہلتی ہیں، لیکن اس کی امی جو ہوتی ہے نا وہ سب سے بھاری ہوتی ہے۔ وہ کہتی کہ بیٹا میں ایسے نہیں جانے دوں گی تمہیں، تم میرے پاس رہو گی اور ہر وقت میرے ساتھ رہو گی۔ ظاہر سی بات اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی معاملات ہیں نا وہ اسی کی وجہ سے ہیں، ورنہ ادروائز تو نہیں ہے۔ مراد کی امی کافی پریشان ہوتی ہے اس کو لے کر، لیکن اب اس کی پریشانی کا سلوشن بھی ہونا چاہیے۔ مراد کی بہن کہتی ہے امی جان چلو مراد بھائی آئے گا نا شام کو تو اس سے پوچھ لیا جائے گا کہ کس کو پسند کرتا ہے۔ اس کی امی کہتی ہے اگر اس نے کہہ دیا کہ میں کسی کو پسند نہیں کرتا تو پھر تمہارا کیا علاج ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کی لینگویج بھی تھوڑی نا اور ٹائپ کی ہوتی ہے۔ اس کی بہن کہتی ہے امی جو آپ کا دل کرے وہ میرا علاج کر لینا، لیکن پہلے بھائی سے پوچھ لیں۔ ساری سی بات ہے سب سے پہلا حق تو اسی کا نا۔ فضیلت بھی اپنی بہن کے ساتھ ایگری کر کے اپنی امی کو بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی امی کہتی کہ بیٹا تم نا ابھی بچے ہو، تمہیں کسی بات کا نہیں اندازہ، ٹھیک ہے۔ میرا مراد بہت شریف ہے، بس لڑکیاں ایویں ہی اس کے اوپر مرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں نا وہ سب اسی کی وجہ سے ہیں، اور ان سب معاملات کو دیکھ کر میں جو ہے نا کر رہا ہوں اور چل رہا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں تو میں نے سب کچھ جو تھا نا وہ بگاڑ دینا تھا۔ دوسری طرف مراد کی بہن جو ہوتی ہے نا اس کا خامن شکیل جو ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہوتا ہے جلوں پاگلوں کی طرح، یعنی نشیڑی ہوتا ہے ایک نمبر کا، اور نشہ وغیرہ بھی کرتا ہے۔ اس کی بہن مراد کی اس کو سمجھاتی ہے کہ جانے دو یہ سب کام مت کیا کرو۔ وہ کہتا کہ مراد کا رشتہ ہو جانا تھا، بس تمہاری امی نے ٹانگ نہیں اڑائی، وہی ایسے کر رہی تھی۔ مراد کو فون آتا ہے اور مراد اپنی امی سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی امی کہتی بیٹا آفس میں دھیان سے رہنا، یہ جو لڑکیاں ہیں نا یہ ایسے ہی لڑکوں کے پیچھے پیچھے پھرتی رہتی ہیں کہ میری بات فٹ ہو جائے، میری اس سے بات فٹ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ان کے چارے میں نہیں آنا تو نے۔ ظاہر سی بات اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں اور کیوں ہو رہے ہوتے ہیں۔ مراد چپ چاپ بیٹھا رہتا کرسی کے اوپر اور بعد میں امی کو کہتا کہ امی جان ایسا کوئی چکر نہیں ہے ادھر، آپ ٹینشن مت لیں۔ وہ کہتی بیٹا مجھے ٹینشن ہوتی ہے تمہاری۔ تو کہتا امی جان ٹینشن لینا چھوڑ دینا، پھر کیوں ٹینشن ہو رہی ہے آپ کو میری۔ مراد اپنی امی کو کہتا ہے، لیکن اس کی امی جو ہوتی ہے نا کافی ڈھیٹ قسم کی انسان ہوتی ہے، وہ پھر بار بار مراد کو کال اسی لیے کرتی رہتی ہے تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں یا اس سے بات کر سکوں کہ تمہارا کیا جو ہے نا پلان ہے اور کیا کر رہے ہو آفس میں اور کیوں کر رہے ہو، کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف مراد کی دوست سہیلی جو ہوتی ہے نا کلیگ کام کرتی ہے ساتھ، وہ آتی اور آ کر کہتی کہ کیا سین ہے بھائی۔ مراد ساری حقیقت بتاتا ہے کہ وہ لڑکی میرے ہی آفس میں ہے، اب کسی نہ کسی طرح کنونس کرنا ہے اس کو، تو وہ کہتی کر لیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ غصے میں آ جاتا ہے
جس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا، تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے، تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے، تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گھڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون ہے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے،
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا، اچھا سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے.
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ مراد جلد سے جلد واپس جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی امی جو ہوتی ہے نا اس نے بات سننی ہوتی ہے اور اپنی امی کی جا کے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی امی جو ہوتی ہے نا کافی دیر سے اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اپنا جو کچھ بھی ہے نا اس کا اپنا سارا کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مراد کی امی کہتی ہے کہ بیٹا تم میری بات سن کے جاؤ، فضیلت کا رشتہ آیا ہے، وہ ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک بیٹی ہے جوان، ٹھیک ہے، تو اس کو سنبھالنا ہے، تو میرے 8-10 سال کی ہے، تو میرا ارادہ یہ ہے کہ منت کی شادی فضیلت کی شادی نہ کر دوں، ٹھیک ہے۔ مراد کہتی کہ امی آپ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں، آپ کو ذرا سا بھی احساس ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو کہاں پہ یعنی کہ بیانے کے لیے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتی بیٹا مجھے احساس ہے، بڑی اچھے طریقے سے احساس ہے، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے۔ وہ کہتا امی جان آپ کو نہیں پتہ، اگر پتہ ہوتا تو آپ اس طرح کا رشتہ کبھی بھی قابل قبول نہیں کرتی، امی جان آپ تو ایسی ہے ہی نہیں تھی، آپ نے کیوں اس طرح کا جو ہے نا وہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہیں، کیوں اس طرح سے آپ جو ہے نا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو کہتا کہ کچھ نہیں امی جان ایسا